لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اب سے چند دن بعد انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک شروع ہو جائے گا. اگلے جمعے کو یا تو پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا انشاءاللہ. رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے اس امت محمدیہ علیہ السلام کی طرف کہ جس کا انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ مجھ کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرما. وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے. رمضان کے پہنچنے کی دعا مانگتے تھے کہ ہمیں رمضان مل جائے، کیونکہ رمضان جو ہے وہ ایسا مغفرتوں کا، ایسا برکتوں کا مہینہ ہے کہ ایک ایک عمل کا ثواب اللہ رب العزت نے اس مہینے میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک رکھا. 10 گنا سے 700 گنا تک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف آتی ہے جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث شریف کے. وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا چاند ہونے والا تھا، غالباً رمضان المبارک کی کوئی 29ویں شعبان کی کوئی 29ویں تاریخ ہوگی یا 28ویں تاریخ ہوگی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا، اور پورا خطبہ جو تھا وہ ایک لائحہ عمل تھا کہ رمضان مبارک میں ہمیں کرنا کیا. تو وہ مہینہ رمضان کا جس میں اللہ رب العزت ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ وہ کیا مہینہ ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آخری دن تھا شعبان کا، 29ویں یا 30ویں تاریخ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مبارک، مبارک مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی آ رہی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر ہے، جو 83 سال کی عبادت بنتی ہے. پھر آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، جس میں اللہ نے دن کے روزوں کو فرض قرار دیا اور رات کا قیام کو
تطوع نفلی عبادت قرار دیا، جتنی انسان ہو سکے عبادت کرے۔ پھر فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس مہینے میں کوئی انسان اگر خیر کا کام کرتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا دی رمضان کے علاوہ فرض نماز ادا کرنے کا ثواب، فرض کا ثواب۔ ہم نے کوئی نفلی کام کر لیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی ہے، کوئی نفلی کام کر لیا، اس کا ثواب فرض جیسا، فرض کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو نفلی کام کا ثواب ایسا جیسا رمضان کے علاوہ میں فرض کا ثواب ہوتا ہے۔ ومن ادا فریضۃ، اور پھر فرمایا کہ جس انسان نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ادا کر لیا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، یہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ 70 مرتبہ وہ فرض ادا کیا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، رمضان المبارک شروع ہوا، آپ نے ایک نماز فرض نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، فجر پڑھی، اس کا اتنا ثواب ہوگا جیسا ہمیں رمضان کے علاوہ 70 مرتبہ فجر پڑھنے کا، ظہر پڑھنے کا ثواب ملتا۔ یہ ایک نماز کا ثواب ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا کہ صبر کا مہینہ، صبر کا مہینے کا مطلب یہ کہ یہ مہینہ اپنے کھانے پینے سے صبر کا بھی ہے، اور 3 چیزیں ممنوع ہے، کھانا پینا اور انسان کی اپنی جو ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، جنسی خواہشات، اس کو نہ پورا کیا جائے رمضان روزے کی حالت میں، ان سے رکنے کا رام روزہ، یہ تو فرض ہے۔ لیکن اس میں غصہ انسان کو آتا ہے، اس سے بچت، اس سے روکنا اپنے آپ کو، یہ صبر ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے۔ یہ مہینہ انسان کے در حقیقت ایسا مہینہ ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی معافی کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کیوں انتظار کرتے تھے؟ اس لیے انتظار کرتے تھے کہ جیسے تاجر ہوتے ہیں نا، ہر تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے، جیسے اب عید آئی گی، عید کا ایک سیزن ہے، کتنے سارے تاجر انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں جب رمضان آئے گا، ہمارا عید کا سیزن آئے گا، تو ہمارے سال بھر میں جو کمی کوتاہی ہوئی نفع میں، کاروبار میں، یہ اس سیزن میں ہماری ساری پوری ہو جائے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک سیزن آ جاتا ہے جس میں وہ تاجر انتظار کرتے ہیں کہ اس سیزن میں ہم اپنے نفع نقصان کو پورا کر لیں۔ مسلمانوں کا مہینہ، مسلمان اس کا یہ مہینہ ہے، یہ اس کا سیزن ہے 2 چیزوں کا، اپنے گناہ معاف کرنے کا، کروانے کا، جتنے ہم سے پورے سال میں گناہ ہو گئے، معافیاں بھی مانگتے رہے اور غفلتیں بھی ہماری رہی، اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں میں لگ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی کم ہوا، ذکر و اذکار بھی کم ہوا، نمازوں کے اندر بھی وہ باقاعدگی نہیں رہ پائی جو ہونی چاہیے تھی۔ ان سب کی معافی کے لیے، اللہ سے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ رکھا کہ دیکھو اپنے نام اعمال کو ٹھیک کر لو، یہ میں تمہیں مہینہ دے رہا ہوں، اس میں اپنے گناہوں کو بھی معاف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال کی جانب سے عائد کیے گئے فرائض اور اس کے علاوہ دیگر نیک اعمال کر کے اپنے نام اعمال کو بھی بھرنا ہے۔ یہ مہینہ غفلت کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جی جیسا عام دنوں کا مہینہ آ گیا بس اس میں صرف روزہ ہے، ٹھیک ہے روزہ فرض ہے، میں بالکل یقین ہے کہ روزہ فرض ہے، دوسرا فرض نماز ہے، وہ 5 وقت پورے سال کا فرض ہے، باقی چیزیں یقیناً عبادت کی، نفلی عبادتوں کی ہیں، مثلا آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ اپنی آخرت سنوارنے کا مہینہ، آخرت میں 2 چیزیں کام آئیں گی، ایک آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور دوسرا آپ کے پاس ثواب اتنا زیادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا بیڑا پار کر دے۔ اور انہی میں پھر فرمایا کہ ایک وہ لوگ جن کو اللہ نے وسعت دی، جن کو اللہ نے موقع دیا، اگر وہ عمرہ کر لیں رمضان المبارک کا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رمضان المبارک کا عمرہ کرتا ہے، رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے، کحجۃ معی، یہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ تو اب آپ جب دیکھو سعودی عرب میں، وہاں حج پر تو پابندی ہوتی ہے کیونکہ مخصوص کوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہم لڑیں گے، اس میں تو ہمیں اختیار ہے۔ چنانچہ پوری مملکت میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جو رمضان میں جا کر عمرہ نہ کرتا، مملکت سعودی عربیہ، جس کو اللہ نے موقع دیا چلا جائے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ غفلتوں کا مہینہ نہیں۔ دیکھو جب آپ کے پاس کوئی ایک اہم ایونٹ آ رہا ہوتا ہے، کوئی اہم موقع آ رہا ہوتا ہے، آپ اس کی تیاریاں پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اہم وقت کے اوپر آپ نے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ گھر میں شادی ہے، آپ شادی کی تیاریاں کب سے کرتے ہو؟ ایک عرصے سے، ہے نا جی۔ کوئی سفر آپ کا درپیش ہے، اس سفر کے لیے آپ کب سے تیاریاں کرتے ہو؟ کافی دن پہلے سے۔ یہ مہینے بھر کا سفر ہے، یہ مہینے بھر کا کام ہے، اس کی تیاریاں ابھی سے کریں، ابھی سے ماحول بنائیں، اپنے گھر میں ماحول بنائیں۔ بھی رمضان آ رہا ہے، ہمیں یہ کام کرنے ہیں۔ کتنا دیکھو، ایک ہوتا ہے فرض، یہ تو اللہ کی طرف سے عائد کرنا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں۔ نمازیں 12 مہینے کی فرض ہے، ورزش میں بھی فرض ہے۔ روزہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے، رمضان کا مہینہ آیا روزوں کے لیے فرض عبادت، اس کا تو پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا اہتمام اس کا کیا؟ آپ اس کے مسائل معلوم کریں۔ دیکھو جن لوگوں کو یاد ہوتے ہیں ایک سال گزر کر بیچ میں باستانی پیش آیا، مسائل بھول جاتے ہیں۔ مسائل معلوم کریں۔ آپ کو ہمارے ہاں دارالعلوم سے کتاب رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے چھپتی ہے، اور ہمارے ہاں اس کے اوپر جو ہے نیٹ کے اوپر بھی وہ دستیاب ہوتی ہے، اس کو مسائل کو پڑھ لے۔ کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کے مخصوص ایام آتے ہیں تو خواتین کے لیے کیا احکامات ہیں، کہ کیا ان کو کرنا ہوگا، یہ ساری باتیں پہلے سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ سنی سنائی باتیں ان کاموں میں نہیں ہونی چاہیے۔ فرض میں معاملہ ہے، رمضان کا مہینہ کہ جی فلانے نے یہ بتایا تھا، بس عمل کر بیٹھ۔ اس میں سب سے بنیادی چیز روزے کو اہتمام سے ادا کرو۔ روزے کا اہتمام کیا کہ سب سے پہلے جس وقت روزہ شروع ہوتا ہے اس کا صحیح وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے دارالعلوم کی طرف سے بھی کیلنڈر چھپا ہوا ہے، اور وہ سوشل میڈیا پر بھی آ گیا۔ اپنے سحری کے وقت کے ختم ہونے سے 1-2 منٹ پہلے سحری چھوڑ دینی چاہیے، چند منٹ پہلے سحری چھوڑ دینی چاہیے، تاکہ دانت پاک صاف کرے، اہتمام سے رہیں، کوئی شک کچھ۔ ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر اذان ہوتی رہتی ہے اتنی دیر کھاتے پیتے رہو۔ اب اذان شروع ہوئی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، اب وہ اذان چلی 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، تو یہ روزہ سب کا خراب ہو جائے۔ وقت جو مقرر ہے اس مقررہ وقت کے اوپر اپنے روزے کو ختم کرے، سے پہلے ختم کرے، روزہ رکھے، نیت کرے، نماز مرد جماعت کے ساتھ پڑھیں، خواتین اول وقت میں نماز پڑھیں، اور روزے کو اس طرح گزاریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو روزے میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ تو رکھ لیا لیکن گناہوں کے انبار ہیں، غیبتیں ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، سارے کام اسی طرح چل رہے ہیں جو چل رہے ہیں، سارے گناہ چل رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، موسیقی لگی ہوئی ہے، نامحرموں کی تصویریں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی اتنے گناہوں کے ساتھ ہمارا جب روزہ پورا ہوگا، پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا وزن ہوگا۔ ایک ہوتا ہے نا نمبر، جب ہمارا طالب علم ایک نمبر کوئی امتحان دیتا ہے اس کو نمبر ملتے ہیں، 100 نمبر کا سوال ہے، 100 نمبر حاصل کیے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے بہترین پرچہ حل کیا۔ بعض نے کمی کی، اس کو نمبر ملے کتنے؟ 90۔ بعض نے پرچہ حل کیا، اس کو نمبر کتنے ملے؟ 80۔ بعض کو 60، بعض کو 70، بعض کو 50، بعض کو 40، بعض فیل۔ لیکن یہ پتہ امتحان کے وقت میں چلتا ہے؟ اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب رزلٹ ہمارا آؤٹ ہوتا ہے، اناؤنس ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائی ہمارا روزہ ہے، یہ ہماری عبادات ہیں۔
آپ کو اس وقت کوئی نہیں بتائے گا کہ تم نے روزے میں کیا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، روزہ اللہ کیا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کتنے نمبر ملے اس روزے کے۔ ہمیں روزے کے 100 نمبر لینے، روزے کے 100 نمبر، ہر روزے کا 100 نمبر۔ اگر ہمیں ہر روزے کا 20 نمبر ملا، 30 ملا، تو پتا چلا کہ روزہ تو ہو گیا لیکن نمبر کچھ بھی نہیں ملے۔ پرچہ تو دے دیا لیکن نمبر نہیں آتا ہے، روزہ تو دے دیا، روزہ تو ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہو گیا نہیں ہو گیا سوائے بھوکا پیاسا رہنے سے۔ صرف روزہ ہی فرض نہیں، روزہ اپنی جگہ پر فرض ہے، لیکن وہ معصیتیں، وہ گناہ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو میرے کہنے سے تم نے پانی چھوڑ دیا، منٹ منٹ پہ آپ کو پیاس لگتی ہے، کھانا چھوڑ دیا، اپنی ذاتی ضرورتیں چھوڑ دی، یہ گناہ معصیتیں یہ تو 12 مہینے کے حرام ہے۔ نمازیں 12 مہینے کی فرض ہیں، ان کو تو پوری طریقے سے ادا کرو، اور جن کو چھوڑنا ان کو پورے طریقے سے چھوڑو، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ ابھی سے دماغ بنائیں کہ دیکھو میں یہ غلط کام کرتا ہوں، بچوں سے کہو گے تم یہ غلط کام کر رہے ہو، تم لوگ سارے وقت سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، کلپ دیکھتے رہتے ہیں، گانے اس میں سننا ہے، تصویریں اس میں آ رہی ہیں، نامحرم کی تصویریں اس میں آ رہی ہیں، آدمی بچ نہیں سکتا ان سے اگر خود فکر نہ کرے اس۔ تو پہلی چیز روزے کو اہتمام سے گزارے جو فرض ہے، اس میں روزے کی نیت اپنی جگہ پر، روزہ اپنی جگہ پر، لیکن معصیتوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ اور روزے کی حالت میں جو فرائض ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں ان میں روزے کے بعد نماز فرض ہے، نمازوں کو اہتمام سے ادا کریں، کوشش کرے اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ذرا سی انسان ذہن بناتا ہے نا اور اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دین کے کام پورے کر دیتا ہے۔ میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہیں دارالعلوم کراچی کے، ان کا میں نے ملفوظ اپنے بڑوں سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو دنیا کے کام میں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے یہ کام اس کے حق میں مفید ہے یا مضر، تو کوئی دعا قبول ہو رہی ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہم بہت ساری دعائیں مانگتے لیکن اللہ نے کسی کو چیز کو قبول کیا، کسی کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جب انسان دین کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ کے لیے دعائیں مانگتا ہے، عبادتوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے، دین کے کاموں کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ دعا مانگتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، بانی دارالعلوم کراچی، ان کا معمول یہ تھا اور وہ یہ فرمایا بھی کرتے تھے اپنے لوگوں کو کہ دیکھو جب رمضان کا چاند نظر آئے تو 2 رکعات صلاۃ الحاجت کے پڑھ لو، کیونکہ بڑا عظیم مہینہ ہے، کسی کو اگلی مرتبہ ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا۔ ہمارے جاننے والوں میں بعض ایسے قریبی جاننے والوں کا انتقال ہوا کہ بالکل آنن فانن رخصت ہو، آنن فانن منٹوں، ہر قرب و جوار میں دیکھ لو آپ کو یہ نظر آئے گا۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو پچھلے رمضان کے قافلے میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال وہ رمضان کے قافلے میں ہمارے ساتھ نہیں، ان کا آخری رمضان، آخری عید تھی بچوں کے ساتھ۔ کس کا کم وقت ہے معلوم نہیں، بعد میں انسان تمنا کرے کہ بھائی کاش میں بھی روزے رکھ لیتا تو میں بھی رمضان میں کچھ فکر کر لیتا، وہ گیا وقت، دنیا کا وقت پورا ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک وقت دنیا کا دیا ہوتا ہے، انسان اس دنیا کا وقت کو گزارتا ہے، ہر آدمی اپنے طریقے سے گزارتا ہے، کوئی اس وقت کو قیمتی بناتا ہے، آخرت کو بھی بناتا ہے، دنیا کے کام بھی چلاتا ہے، کوئی پورا دنیا کے لیے ہو کے رہ جاتا ہے، دنیا کے اندر ہی مست ہو کے رہ جاتا ہے۔ وقت سب کا پورا ہوتا ہے، وقت سب کا پورا، کس کا کم وقت ہے، کس کا اسٹیشن آنے والا ہے، کس کو اگلے اسٹیشن پر اترنا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ملک الموت ہی آ کر بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ٹرین چل رہی ہے اب جو اسٹیشن آنا ہے اس اسٹیشن پہ تم نے اترنا ہے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کہو گے بھئی میرا تو دنیا کے دھندے پھیلے پڑے، میرے تو کام پھیلے پڑے، یہ ہے نا آپ اسٹیشن دوبارہ آ گیا، چلو بھائی نئے بندے چڑھے، پرانے گاڑی والے اترے، دنیا میں لوگ آ رہے ہیں، دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، آنے جانے کا سلسلہ، آنے والی روح آ رہی ہے، جانے والی روح جا رہی ہے، خدا کا نظام ہے، کوئی نہیں دخل دے سکتا۔ عقل مند وہ ہے جو اس وقت کی پرواہ کرے۔ تو میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے،
اپنی مرضیات کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق میرا یہ مہینہ گزروا دیجیے، عبادت فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کروا دیجیے، نوافل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی رحمتیں، اس مہینے کی مغفرتیں، اس مہینے کے اندر جو آپ دوزخ سے خلاصی عطا فرماتے، چھٹکارا عطا فرماتے، وہ سب اے اللہ ہم کو عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، مغفرتیں عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ مہینے کا ذہن پہلے سے بنانا ہوگا، ابھی سے تیاریاں شروع کریں، لگے کہ ہاں ایک مہینہ آ رہا ہے گھر میں، جا نمازوں کو طئی کروا کے رکھوائیں، دھلوا کے رکھوائیں، گھر والوں کو بتائیں، اہتمام ہو۔ قرآن پاک کا اہتمام ویسے بھی ضروری، رمضان میں زیادہ ضروری۔ رمضان المبارک میں روزے اور فرائض کے علاوہ افطار کی بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ میں جمعے کے جن جمعوں میں آنا ہوگا میں عرض بھی کرتا رہوں گا، لیکن دو باتوں کی طرف میں خصوصی توجہ دلاتا ہوں، اور وقت بھی پورا ہو گیا، اس کی طرف آپ ابھی سے ذہن بنائیں، ابھی سے کام شروع کریں، انشاءاللہ العزیز بے حد اجر و ثواب کی چیز ہے۔ فرائض و واجبات کے علاوہ عرض کرتا ہوں، پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت، صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا، بے تکے طریقے سے پڑھنا، بغیر تجوید کے پڑھنا۔ آپ دیکھو ہم اپنی اردو کو اگر کوئی غلط بولے ہم مذاق اڑاتے ہی نہیں اڑاتے؟ بولو آپ، لطیفے بناتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہی نہیں کرتے اس انسان کے ساتھ جو اردو غلط بولتا ہے۔ انگلش کوئی غلط بولے ہر آدمی اس کو کہتا ہے تم نے انگلش غلط بولی، اس کا تلفظ صحیح نہیں کیا۔ میرے رب کا کلام غلط پڑھا جا رہا ہے، میرے رب کا کلام بغیر تجوید کے پڑھا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ اس طرح پڑھ کر سناؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس طرح پڑھ کر سنایا، اس طرح ہم پڑھ نہیں رہے، غلط پڑھ رہے ہیں، تجوید غلط پڑھ رہے ہیں، حروف کی ادائیگی غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ توجہ نہیں کی ہم نے، ہماری توجہ نہیں ہوئی۔ تو قرآن پاک کی صحیح جتنا بھی وقت ہے اس کو صحیح کرنے کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے۔ اور دوسری اصل چیز جو ہم لوگوں کا بہت بڑا قصور ہے قرآن پاک کے حوالے سے، ایک عمومی قصور ہے کہ ہم لوگ تلاوت تو کر لیتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمے پر غور نہیں کرتے۔ قرآن پاک کا ترجمہ، بھائی قرآن پاک اللہ نے اتارا کس لیے؟ الماریوں میں رکھنے کے لیے، دلہنوں کو رخصت کرنے کے لیے، قسموں کو کھانے کے لیے، یا ہماری تعلیم و تربیت کے لیے؟ قرآن پاک ہماری تعلیم و تربیت کے لیے آیا۔ اس کو روزانہ کی بنیاد پر چند آیتیں ہوں، ترجمہ موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں، آپ پڑھنا شروع کریں گے، کہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ مسجد کے امام سے پوچھ لو وہ آپ کو گائیڈ کر دے، کسی عالم سے پوچھ لو آپ کو بتا دے۔ لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ ابھی سے اہتمام کریں، اور یہ اہتمام رمضان کے بعد بھی چلنا چاہیے کہ روزانہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے کہ اللہ نے ہم سے خطاب کیا کیا۔ اس آیت، بعض آیتیں وہ ہوتی کہ ترجمے سے مطلب واضح نہیں ہوتا، اس کے نیچے اس کی پوری تشریح آ رہی ہوتی، اس تشریح کو پڑھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ آپ دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ عطا فرمائیں گے، اور کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے رمضان مبارک کو جو آ رہا ہے ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو وہاں تک پہنچائے، اور برکتوں والا، عافیتوں والا، مغفرتوں والا، بخششوں والا رمضان عطا فرمائے، اور ایسا رمضان عطا فرمائے، اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرمائے جن کی آپ رمضان میں مغفرت فرما چکے ہوتے ہیں۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔